الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله خالقنا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، وكما قال عليه السلام. معزز حاضرین، سامعین، خواتین اور کے بعد سے علماء کرام کے ذریعے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ، اعلان نبوت سے پہلے کے حالات، بعد کے حالات آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسا تھا کہ ویسا نام کسی نے اس سے پہلے نہیں رکھا تھا۔ تعریفوں والا، اس کی تعریف کی جائے اس لیے کہ تمام خوبیاں اور کمالات اللہ جل شانہ نے آپ میں رکھی تھی۔ نام بھی اسی ذرا کا تجویز ہوا۔ آپ کے کئی ایک نام ہیں، خاص طور سے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نام قرآن کریم میں بھی بیان کیے گئے۔ ایک تو ہے محمد رسول اللہ، اور دوسرے ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو بتلایا گیا: وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے اور وہ جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، دونوں معنی ہیں، دو نام کے دو معنی ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ محمد نام ہے
اہل زمین میں زیادہ معروف ہے، رحمتنا عالم ملائکہ میں پوری مخلوق میں ان سے زیادہ عظیم المرتبت صاحب فضیلت کوئی نہیں۔ ظاہری اور باطنی خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے پوری مخلوق میں ان کی طرح کوئی نہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہر ایک کا تعارف عام طور پر اس کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد میں ہوتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف شروع ہی سے تشریف لانے سے پہلے ہی لوگوں میں معروف ہو چکا تھا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ویسے تو ہر انسان پر اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی بارش ہے، اتنی زیادہ ہے کہ نعمتوں کا گننا بھی مشکل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں پر احسان کیا ان کو بیچ کر۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ فضائل آپ حضرات نے سنے ہیں، خوبیاں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، لیکن ایک سوال بھائیوں سے بہنوں سے یہ کرنے کو خیال آ رہا کہ کتنوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث کیے گئے؟ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو کیوں بھیجا، کس مقصد سے بھیجا، آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ اکثر لوگوں سے اگر پوچھا جائے پتہ نہیں کیا جواب دیں گے، اس وجہ سے کہ اس موضوع پر کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی کہ بھیجا کیوں۔ قرآن کریم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیوں بھیجا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا کہا مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی باتوں کو اپنایا جائے۔
ان کی ہدایات کو اختیار کیا جائے، ان کی تعلیم سے زندگی کو آراستہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ مقصد سے بھیجا تھا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، تاریکی سے نکالیں، اجالے میں لائیں۔ اس مقصد سے ہم نے بھیجا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، اخلاق کی تربیت کریں، اللہ کی باتیں سنائیں، اس لیے بھیجیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا میں ایک رحمت ہوں جو لوگوں کو بطور ہدیے کے بعد بطور تحفے کے دیا گیا ہے۔ تو فضائل تو ہم نے سنے، لیکن مقاصد کی طرف توجہ کریں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے تشریف لا کر کیا چاہا اپنی امت سے اور کس مقصد سے اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا۔ جس وقت ان کے ماننے والوں نے اس مقصد کو پورا کیا تو ان کے حالات ایک دم بدل گئے۔ انتہائی پست حالت سے بلند ترین حالت میں پہنچ گئے صحابہ۔ ان کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے پہلے لوگ، بعد میں سب سے زیادہ انہی کو اہمیت دینے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں پہلے بہت زیادہ متاثر تھیں، اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ سلوک اور رویے کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بالکل بے راہی کے شکار تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے حالات ایک دم بدل گئے۔ وہ برائیوں کے عادی تھے، اچھائیوں کے خوگر بن گئے۔ پستی کا شکار تھے، بلندیوں پر پہنچ گئے۔ بد اخلاقی کا شکار تھے، اس نے اخلاق کے پیکر بن گئے۔ وہ علم حقیقی سے محروم تھے،
علم حقیقی کے نور سے جگمگا اٹھے، وہ خواہشات کے پیروکاری کی وجہ سے قعر مذلت میں پڑے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں پوری روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ بن گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کو لوگ بدترین کہتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان کے بھیجے جانے کے مقصد کی تکمیل کے نتیجے میں پوری روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین بن گئے۔ وہ جہالت کی تاریکی میں تھے، علم کی روشنی میں آ گئے، کفر شرک کی تاریکی میں تھے، توحید و ایمان کی روشنی میں آ گئے۔ وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے خواہشات نفسانی کے ظلمت میں گرے ہوئے تھے، ربانی مرضیات کے نور میں آ گئے۔ عدل و انصاف سے خالی تھے، عدل و انصاف کے پیشوا اور امام بن گئے۔ کھلی گمراہی میں تھے پہلے، ہدایت پر آ گئے۔ یہ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک تو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمام لوگوں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں ایسا نہیں ہے، پورے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ہم ہمارے نبی کا لفظ اظہار تعلق کے لیے کرتے ہیں، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہ ان کا کوئی اور ہے، ان کا کوئی اور ہے، یہ ہمارے نبی، یہ مفہوم میں نہیں۔ انسانوں میں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اسی لیے آج پورے انسانوں کی کامیابی اسی پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہی میں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کون سے اللہ کے پیغمبر ہیں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جس کی بادشاہت ہے، جس کی سلطنت ہے، جس کی حکمرانی ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس کی جانب سے بھیجے گئے۔ یہ کہہ کے وہاں سے سنا رہا ہوں میں، آج کل کے ہمارے پست حوصلوں کو دور کرنے کے واسطے اس وقت میں لوگ کافی پست ہمت ہو گئے۔ کیا حالات ہیں، کیا دباؤ ہے، یہ کیسا پریشر ہے، یہ کیسا دوسروں کو غلبہ کرتا جا رہا ہے، کیا ہوگا مسلمانوں کا، ایسے قانون بنا دے رہے ہیں، ویسے قانون بنا دے رہے ہیں، کیا کریں گے مسلمان، پریشان ہیں۔
دن سب کو موقع ملتا. بقول ہمارے اکابر کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے دنوں کے لیے اگر چھوڑ دیا جاتا ہے کچرا جمع ہوتا ہے اور بکریاں جالے بون دیتی ہیں، لیکن جب اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی جھاڑو پھیر دیں گے تو یہ پوری طاقتیں ایسی بودی ہیں ان کے مقابلے میں کہ جیسے ایک جھاڑو سے پورا کچرا صاف ہوتا ہے، ایسے ہی تمام باطل طاقتیں اللہ جل شانہ کی جب جانب سے عنایت ہو جائے گی تو یہ ساری باطل طاقتیں ختم ہو جائیں گی. بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے لیے موقع دیا جاتا ہے. فرعون کو ملا تھوڑے دن موقع، نمرود کو ملا تھوڑے دن موقع، جی سرداران قریش کو ملا تھوڑے دن موقع، ہٹلر کو ملا تھوڑے دن موقع، ایکسلینڈر کو ملا تھوڑے دن موقع. موقع ملتے رہتا تھوڑا تھوڑا. تاتاریوں کو ملا تھوڑے دن موقع. تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تاریخ میں تو پڑھتے ہی نہیں. ابھی مولانا کتابوں کے حوالے دے کے بیان کر رہے تھے. کتابوں کے نام آج نہیں معلوم ہے ہمارے ساتھیوں کو، تو پڑھیں گے کب؟ ان کو تو ایک ہی کتاب معلوم ہے، موبائل. وہ ایک ہی کتاب معلوم ہے، رات دن اسی کا مشغلہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بے جان چیز ہے، اس میں وہی چاہتا جس میں ڈالنے والا جو ڈالنا چاہتا. بتائیں نزاکت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آج کل وہ بنانے والے اور اس میں ڈالنے والے لوگوں کا زیادہ تر جو ذہن ہے وہ سب کا سب اسلام مخالف ذہن ہے. اب جب اسلام مخالف ذہن ہے تو اس میں وہ چیز کیسے ڈالی جائے گی جو اسلام کے موافق ہو؟ ہاں کچھ نام اسلام کا بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ وہ لائن سے بھی آ سکنے والے اندر آ جائیں. اسی لیے آج کل میں بول رہا ہوں لوگوں کو توجہ دینے کا موقع ہی نہیں مل رہا کہ انٹرنیٹ کیا ہے. کسی سے پوچھو نیٹ کس کو بولتے بولے تو فوراً بولتا. نیٹ کسے بولتے؟ انہوں بولا ملصاحب بولا جال کو بولتے ہیں. انٹر بولے تو اندر، انٹرنیٹ بولے تو جال کیا اندر. دشمنان اسلام نے ایک جال بچھایا اور یہ چاہا کہ عالم انسانیت مرد و خواتین دونوں کے دونوں ان کی جال کے اندر آ جائے اور اس میں چلے جاتے ہیں. پھر میں ایک صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا مستقبل میں تو کالجوں میں اسکولوں میں جا کے کئی برس کی تعلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ خاص قسم کے آپشنز ہیں، وہ آپشن میں مہارت اگر حاصل کر لیے تو کسی بھی جگہ جا کے آپ کچھ بھی کام کر سکتے. کتابوں سے ہٹا دو، کتاب والوں سے ہٹا دو. اب اس میں جو چیز بھری جا رہی ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں. انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، وہ مکتب فکر کیا بول رہا ہے، یہ مکتب فکر کیا بول رہا ہے، وہ فرقہ کیا بول رہا ہے، یہ فرقہ کیا بول رہا ہے، وہ دیکھنے میں لگتا ہے. کون دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں اس طرف، ایسی چیزوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس میں سب سے قیمتی چیز موجود ہے. دنیا میں کوئی سب سے بڑا معروف بزرگ اور وہ خوش قسمتی سے یہاں آ جائے تو
ایسی صورت میں ان کو دیکھیں گے یا ان کو دیکھیں گے؟ آنے والے کو دیکھتے ہیں نا. کچھ لوگ ذرا بیچ میں کھڑے بھی ہو گئے تو ارے بیٹھو پیچھے والا انہیں دکھا, ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. آزو بازو والوں کو نہیں دیکھتے. جس کو سب سے اہم سمجھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, اس کی طرف دیکھتے ہیں. بتاؤ کہ کائنات میں کون سی چیز ہے جو میرے اور آپ کے آقا سے زیادہ اہم ہے؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے پاس پیارے نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ اہم ترین علم ہو؟ اور کون سی ایسی تہذیب ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں سے زیادہ بہتر ہو؟ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا آج کیا کیا نظریات چل رہے ہیں اور وہ کدھر جا رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک فائبر کا ہیرا بنا ہوا ہے, فائبر کا ہیرا. ایک گارے کے پتھر کو تراش کے ہیرے کے جیسا بنا کے رکھے, ایک پھٹکڑی کے ٹکڑے کو ہیرے کے جیسا بنا کے رکھے, ایک کانچ کے ٹکڑے کو ہیرے کے جیسا بنا کے رکھے. آج کل آرٹیفیشل ہیرے بہت مل رہے ہیں, آرٹیفیشل ہیرا بنا کے رکھتے ہیں, اور ایک اصلی ہیرا. تو اس میں سے کون سا چاہیے؟ اصلی چاہیے نا. دنیا میں جتنی بھی چمک دمک ہے یہ سب آرٹیفیشل ہے. ادھر دیکھ لیتے بیٹھے میں سب کچھ, عورتیں بھی مرتے بھی, عورتیں بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. شاید بول کے بول رہا ہوں اس راستے کی, پھر بعد میں بول رہا ہوں بولتے آئے ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے, خالی مردوں کچھ بولے تو تمہیں کیا بھی نہیں ملے. عورت شریف کا اس میں شریف ہونا ضروری ہے. جب تک کہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہم کو پوچھ کے ہی نہیں دیں گے. تو کون سے اللہ کے پیغمبر ہیں؟ احکم الحاکمین کے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں سلطان السلاطین کے, قرآن کریم کے زبان میں رب العالمین کے, جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت ہے. تمام طاقتوں اور قدرتوں کا رکھنے والا ہے. دنیا اور کائنات تو اتنی معمولی ہے ان کے مقابلے میں کہ کبھی کبھی سمجھ میں آسانی سے آنے کے واسطے بولتا ہوں, جس کو ہمارے دل میں دماغ میں بہت زیادہ ہم لوگ بچھا کے رکھ لیے. کیا قیمتی چیز ہے یہ زمین, کیا قیمتی ہے وہ مکان, کیا قیمتی ہے وہ ہار, کیا قیمتی ہے وہ مالا, کیا قیمتی ہے وہ آئرن, کیا قیمتی ہے یہ کوٹا, کیا قیمتی ہے یہ کنگن, کیا قیمتی ہے نوجوان بچے یہ فون, کیا قیمتی ہے وہ کپڑے, کیا قیمتی ہے. پوری کی پوری دنیا اتنی معمولی ہے پروردگار عالم کی طاقتوں اور قدرتوں کے مقابلے میں کہ ان کے ایک فرشتے کی صرف پھونک سے پوری کائنات ختم ہو جاتی ہے. فرشتے کی پھونک سے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ دماغ میں بیٹھ گئی. تو اللہ اپنے حبیب پہ تعارف کرا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کس کے رسول ہیں؟
انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کی ہے، یحیی و یمیت، موت اور حیات جس کے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اتباع کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ قرآن شریف میں ذرا پہلے ہے، اس میں ہے اللہ پر ایمان لاؤ۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، جو لوگ ایمان لائیں گے پیغمبر علیہ السلام پر، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، احترام کریں گے، دل میں مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، عظمت، اکرام، احترام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ پوری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب پیارے نبی علیہ السلام نہ ہو جائے، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی حقیقی معنی میں ایماندار نہیں ہو سکتا۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ والد سے، ولد سے، باپ سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان لانا ہے، احترام کرنا ہے۔ وَنَصَرُوهُ، ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی بھی کرنی ہے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے تم کو ہدایت ملے گی ان کی اتباع سے، ان پر ایمان سے، ان کی اتباع سے۔ اس آیت میں ہے کہ جن میں چار چیزیں پائی جائیں، ایمان اللہ کے رسول پر، تعظیم اللہ کے رسول کی، مدد پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ دین کی، اور قرآن مجید کی اتباع کی، یہ چار صفات پیدا ہوں تو فلاح ملے گی۔ اور فلاح کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اس کا ترجمہ ہوا کامیابی سے کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کا نام ہے جس کے بعد میں ناکامی نہ ہو۔ ایک دھندا کر رہے تھے، اچھا چلا اور اچھا چلا اور اچھا چلا، کوئی مجھے کامیاب چل رہا سب کو۔ دو چار سال کے بعد میں آ کے بولتا کیا ہو گیا، یہ نہیں اتنا کمایا تھا پورا ڈوبا دیا، پورا ڈوب گیا۔ یہ خود کامیاب ہوا ہے، دوسرے وقت پھر بنوں میں دیکھتے رہتے ہیں نا، کامیاب ہو کے لوگ بازاروں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، یہاں وہاں دلوں میں گناہ کی ڈنڈا لے کے کامیاب 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 بول کے بولتے رہتے۔ دوسرے وقت میں ارے کیا ہوا کہ کیا ہے کہ جی پبلک پوچھ کے دے دیکھے، اس کا نام کامیابی ہے۔
پہلی کلاس سے لے کے بورڈ ایگزام سے پہلے تک ہر سال کامیاب ہو گئے، بورڈ ایگزام میں فیل ہو گئے، اس کا نام کامیابی ہے۔ جس کے بعد میں ناکامی ہے اس کو کامیابی نہ بولتے تھے۔ فلاح کسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، وہ عظیم الشان چیز ملے گی، لیکن اس کے لیے یہ چند شرطیں ہیں۔ پہلے یہ کہ پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان ہونا۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سے تھوڑا سا سوچنے کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی ہر بات کو 100% دل میں صحیح ہونے کا یقین رکھنا، اس کا نام ہے ایمان۔ زبان پہ نہیں، آپ کی لائی ہوئی ہر بات پر 100% یقین دل میں ہونے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، زبان ایمان کے اظہار کا ایک آلہ ہے۔ زبان میں ایمان نہیں رہتا، ایمان دل میں رہتا۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، گاؤں کے دیہات کے کچھ لوگ آئے، ظاہر میں فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے آئے اور آ کے کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے۔ ظاہر میں فرمانبرداری کی، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، اسی واسطے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر بڑا اس کا جزو ہے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا اسلام سے مراد ہے نسبت خدا کے ساتھ، اسلام سے مراد ہے نسبت خدا کے ساتھ، ایمان سے مراد محبت رسول۔ دل میں بیٹھے ہوئے ان کی ہر بات 100% ماننا، یہ ہے بہت مشکل جملہ۔ اگر وہ کہیں کہ تمہاری عزت نمازوں کے اہتمام میں ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری عزت دولت میں ہے، تو کیا ان کی بات مانی گئی؟ اگر وہ فرمائیں کہ سود ختم کر دیا جائے گا، صدقات کو بڑھایا جائے گا، اور ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقے سے کم ہوتا ہے۔ ان کی بات مانیں۔ اگر وہ فرمائیں کہ نجات چاہیے تو سچائی کو پکڑو، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سچ بولا تو پکڑا جاؤں گا، جھوٹ بولا تو بچ جاؤں گا، کیا ان کی بات مانیں؟ تھوڑا سا ذہن چلنے کے واسطے جزیات سنایا میں آپ کو، تھوڑا سا جائزہ لینے کا موقع ملنا اور یہ سمجھنے کا موقع ملنا کہ جن کی کچھ بھی اہمیت نہیں تھی عرب میں، عربستان میں جن لوگوں کی کچھ بھی اہمیت نہیں تھی،
جو راعی تھے مویشی کے، وہ لوگوں کے ہوئے رہبر، بکریاں چلانے والے انسانوں کے رہنما بن گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، نئی جگہ جا رہے ہیں، آگے لوگ ذرا ذہنی اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے دوسری ٹائپ کے ہیں، آپ کو ایسا دیکھیں گے سیدھے سادہ لباس والا، پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، آپ کپڑے بدل لیجئے۔ فرمایا کہ تم اگر فلانے خاص آدمی نہ ہوتے تو میں تم کو اس کی سزا دیتا تھا۔ اور پھر فرمایا ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ آج ہمارا تاثر کیا ہے؟ اسلام پر چلیں گے تو لوگوں میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ دیکھو آج کل شادیوں میں کیا ہو رہا، سیدھی شادی کر لو، لوگوں کیا بولے، کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ اگر یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں پکائے، وہ نہیں پکائے، یہ نہیں کھلائے، وہ نہیں کھلائے، تو ہماری عزت کیا رہ جائیں گے؟ تو ہم لوگوں نے عزت کو کس کے ساتھ وابستہ کر دیا؟ چیزوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کو جو بستیوں سے بلندیوں تک پہنچایا گیا، خاک کے ذروں کو آسمان کے ستارے بنا دیا گیا، وہ پیارے نبی علیہ السلام سے گہری اور سچی وابستگی کی وجہ سے ملا تھا۔ اور آج ہم تو دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ تعلق ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہاں بہت لوگ واقف ہیں حضرت صوفی صاحب سے، کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذات بابرکات، دوسرے ہیں صفات بابرکات، تیسرے ہیں افعال بابرکات، اور چوتھے ہیں آثار۔ نبی علیہ السلام کے آثار یعنی آپ کا ظاہر، نبی علیہ السلام کے افعال یعنی آپ کے کام، نبی علیہ السلام کے صفات یعنی آپ کے اخلاق، اور ایک وہ ہے جن میں یہ اخلاق تھے، جن میں یہ افعال تھے، جن کے یہ آثار تھے۔ حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ آج لوگ نبی علیہ السلام کے ظاہر کو بھی چھوڑ دیے، آپ کے کاموں کو بھی چھوڑ دیے، آپ کے اخلاق کو بھی چھوڑ دیے، تھوڑا سا تعلق باقی رہ گیا ہے ذات سے۔ یہ جو تھوڑا بہت بھرم باقی ہے نا، یہ اس تعلق کی برکت کی وجہ سے ہے، اور جس دن یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا پھر کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اچھا بتاؤ، ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑنے کی ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص آتا ہمارے پاس یا کابر کے پاس، غالباً حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آتا جس کا ظاہر نبی علیہ السلام کے سنت کے خلاف ہوتا تھا، تو اس کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے، پیارے نبی علیہ السلام سے کائے کو تمہارے کو مخالفت ہے؟ وہ بولتے تھے نبی علیہ السلام سے تمہاری مخالفت کائے کے بات؟
دوبارہ پھر پکڑیں گے اگر ان چیزوں کو، پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو بلب میں روشنی آ رہی نا، پورے ویرا صحیح لگے ہوئے ہیں تو آ رہی، اگر ایسا لگے ہوئے رہے، کبھی لگ رہے ہیں کبھی چھوٹ جا رہے ہیں، کبھی لگ رہے ہیں کبھی چھوٹ جا رہے ہیں، تو کبھی چمکتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، کبھی چمکتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب کسی بلب میں روشنی آ رہی نہیں، الیکٹریشین کو بلایا، انہوں نے جا کے دیکھا، صاحب یہ بلب سے وائروں کا کنیکشن کٹ گیا ہے، اس واسطے نہیں آ رہی۔ اب وہ بلب کو دوبارہ روشن کرنا ہے تو کیا کرنا؟ وہ جو کٹے ہوئے کنیکشن ہے، وہ کنیکشن آپ دوبارہ وہ بلب سے جوڑ دینا، پھر روشن ہو جاتا ہے۔ آج بلب بجھے ہوئے ہیں نا، پھر روشن ہونا ہے، اگر روشن ہونا ہے تو پھر وہ ویرا صحیح کر لینا ضروری ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 5 نورانی اور روحانی تاروں کے ذریعے سے ایک امتی کا سچا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوتا ہے۔ ایک آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا نور، دوسرے آپ کے لائے ہوئے اخلاق کا نور، چوتھے آپ کی اطاعت کا نور، اور چوتھے 5 آپ کی اتباع کا نور، اور آپ کی دی ہوئی خبروں پر یقین کا نور۔